آل عمران کی سورت سے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، یہ وہ محسن ہے جب کوئی ان سے یہ اپنے اوپر ظلم یا زیادتی کرتے ہیں یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، اور پھر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر اپنا یہ سارا معاملہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ہم اور آپ یا گناہگار جا بھی کہاں سکتے، کوئی در یا کوئی راستہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہماری فریاد سن سکے یا ہماری مدد کر سکے یا ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے ذات اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی۔ جب بندہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا معاملہ رکھتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، پھر جس کو اوپر وہ چاہتا ہے اس جوش کی، اس رحمتوں کی، برکتوں کی چھینٹیں عطا کر دیتا ہے، تو اس سمندر کے اندر ہوتا مان لیتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اچھی کامیابیوں کا ورانیہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صحابی بھی ہے، حضور کے داماد بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد محترم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی رات میں اے علی کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ فرمائیں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا قدر ہے؟ فرمایا اے علی وہ خاص راتوں میں سے ایک رات ہے، اس رات میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اندر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بھی کہیں زیادہ پروردگار عالم گناہگاروں کو گناہوں سے راحت دینے کے بعد ان کو پر اپنے انوار و برکات کی بارشیں نازل فرماتا ہے، اور ان کو گناہوں کو معاف فرمانے کے بعد ان کو خوشخبری جنت کی سناتا ہے۔ کہا اس رات میں تمہیں معلوم ہے کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس رات میں کثرت کے ساتھ نماز ادا کرو، نوافل کی کثرت کرو، اور بعض جگہوں پر لکھا ہے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ ان خاص راتوں کا اندر اگر انسان کو ویسی موقع نہیں لگتا تو اس کو چاہیے وہ قضائے عمری ادا کر لے۔ جب ان راتوں کا اندر قضائے عمری بھی ادا کر لے گا تو پروردگار عالم جو فرض نمازوں کا اندر خلا ہے اس کو بھی پر کر دے گا، اور نوافل کا بھی اس کو ثواب ادا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا جو خلا فرض کے اندر ہے وہ
رحمت سے اور برکت سے اس کو نفل کا ثواب بھی عطا فرما رہا ہے، ایک کام کر رہا ہے اور ڈبل اس کو اجر مل رہا ہے۔ اور فرمایا اس کی صبح کا روزہ رکھو، روزہ بڑی فضیلت والا ہے، اس دن کا بڑی اہمیت رکھتا ہے، مگر لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو خوش نصیب ہیں اور دوسرے وہ جو بد نصیب ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس رات کے اندر اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھنے کے بعد پروردگار کے سامنے روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف لگا کر اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہی ہے وہ رحمان، تو ہی ہے رحیم، تو ہی ہے کریم، تو ہی ہماری مغفرت فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار عالم تو قرآن عظیم کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ تو ہی ہماری بخشش کرنے والا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ جب بندہ اس طرح کی عاجزی انکساری کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کا جوش کا سمندر جو ہے وہ جوش مارتا ہے، رحمت کا سمندر۔ پھر وہ بندہ اس سمندر کی چھینٹیں جب اس کے اوپر آ جاتی ہیں، اللہ کے انوار و برکات اس کے اندر جب پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر پروردگار عالم اس کی عبادت کے اندر لذت پیدا فرما دیتا، اس کی دل نماز کے اندر دل لگانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جو وہ عبادت کرتا ہے اس کو اس عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے قرآن کی خوب تلاوت کروں، قرآن سے دور نہ ہوں۔ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل میں چاہت آتی ہے، ارے میں نے یہ پڑھا تو ہے، کم سے کم لاؤ میں اس کے ترجمے پر غور و فکر کر لوں۔ پھر وہ اس کے ترجمے کے اندر باتیں ماننا شروع کرتا ہے۔ پھر بندہ کی جب سوچ اور فکر اس طرح کی بن جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے، گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے رشتے کو اپنے مضبوط کر دیتا ہے۔ اور جو انسان ان راتوں کی قدر نہیں کرتا، کھیل کود کے اندر، تماشوں کے اندر، آتش بازی کے اندر، چراغاں روشن کرنے کے، چراغاں جلانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، ناچ گانوں کے اندر لگ جاتا ہے، ڈی جے یا گانے بجانے کے چکر میں لگ جاتا ہے، تو ایسے لوگ اللہ کے رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ان راتوں کی قدر نہیں کرتے اور اس راتوں کا اندر کھیل تماشے کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو خدا را ان راتوں کی، ان لمحات کی قدر کرنا چاہیے، اس کے اندر اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ بندوں کی گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ پھر ہماری اور آپ کی کیا ذات اور بذات ہے، اگر ہمارے چھوٹے ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم اکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جب تک ہم سے معافی نہیں مانگے گا، ہمارے پیر نہیں پکڑے گا، ہم اس سے راضی نہیں۔ ارے اللہ تو کہہ رہا ہے مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو پھر تمہاری کیا بذات ہے کہ ایک بندہ تمہارے پاس چل کے آ رہا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے، پھر وہ تمہیں معافی مانگ رہا ہے، تم پھر بھی اکڑ منہ میں ہو؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں، جن خاندانوں کا اندر نفرت ہو ان تدبیریں اختیار کرنے کے بعد ایک ایسا مشن چلاتے ہیں کہ تاکہ اس خاندان سے نفرتیں دور ہو جائیں اور دو خاندان مل کر ایک ہو جائیں۔ بھائیوں میں اگر ناراضگی ہے تو ہمیں اللہ نے اتنی صلاحیت دی
ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دو بھائیوں کو جدا نہ کریں، بلکہ جو بھائی جدا ہیں ان جدا بھائیوں کو دونوں کو ملا کر گلے سے ایک کر دیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور جو بھائی ہم سے ناراض ہیں ان کو بھی اتنی عقل کو نہیں دکھانا چاہیے، جب کوئی معافی مانگے اپنی غلطی پر شرمندہ ہو تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑنے والوں کو پسند فرماتا ہے، توڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے اپنی سوچ بنائیے کہ اگر کسی کا کام آپ کی وجہ سے بن رہا ہے تو آپ اس کام کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہاتھوں کے ذریعے آپ مدد کر سکتے ہیں تو ہاتھوں کے ذریعے اس کی مدد کیجیے۔ قلم کے ذریعے اگر آپ کی کوئی شخص مدد مانگتا ہے اور قلم کے ذریعے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجیے۔ پیسے کے ذریعے اگر مدد کر سکتے ہیں تو کریے، مگر کسی انسان کو محروم کر نہ بھیجے، کیونکہ جب اللہ دکھ والے لوگوں کو اپنے قریب بلا رہا ہے تو پھر ان کے لیے اعلان فرما رہا ہے جن کا دل دکھا ہوا ہے، جن کو اوپر تکلیفیں گزرتی ہیں، کہ میں ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ جب ان کے ہاں عرش الہی کو ہلا سکتی ہے، ماں کی بدعا جو ہے عرش الہی کو ہلا سکتی ہے، تو بتاؤ جب ماں کی دعائیں تمہیں ملے گی تو کیا اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا؟ جب تمہیں دلوں کو اوپر جب تم مرہم لگاؤ گے تو ان کے منہ سے دعائیں نکلیں گی تو کیا وہ عرش الہی کو نہیں ہلائے؟ اس لیے اللہ کا ڈر و خوف اپنے دل کا اندر پیدا کرو، اور جہاں تک ہو سکے اپنے دلوں کو میل کچیل سے، حسد سے، کینہ سے پاک اور صاف کرو، اور اللہ سے اپنا اور اللہ کے محبوب سے اور قرآن سے رشتہ مضبوط کرو۔ جتنا تمہارا رشتہ مضبوط ان چیزوں سے ہوگا اتنا تمہیں عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، زندگی کو گزارنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان لمحات کی برکت سے ہمارے دلوں کی حالت کو تبدیل فرما دے، سب دلوں کو نرم بنا دے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کے سفر کو طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف